بانی نے ڈی چوک پر احتجاج کی کال نہیں دی تھی، صرف اسلام آباد پہنچنے کا کہا تھا۔ مقام کا تعین بعد میں کرنا تھا۔ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا انکشاف، بانی پی ٹی آئی نے مارچ اور بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ بانی نے گنڈا پور، عمر ایوب اور شبلی فراز کو بات چیت کا اختیار دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے سنگجانی کے مقام پر پڑاؤ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ سنگجانی پڑاؤ کے فیصلے پر بشرا بی بی کی رائے مختلف تھی۔ مارچ روکنے پر اتفاق نہ ہونے پر حکومت نے اقدامات کیے۔ بنوں اور خیبر میں فتنہ الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے کیپٹن زہیب الدین شہید اور سپاہی افتخار حسین شہید آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ کیپٹن محمد زہیب الدین شہید اور سپاہی افتخار حسین شہید کی نماز جنازہ پشاور اور بنوں گیرزن میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری، کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری حکام اور جوانوں کی شرکت۔ لاہور میں کیپٹن زہیب الدین شہید کی نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ اہل خانہ سے ملاقات میں پرسہ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، شہید کیپٹن زہیب نے بہادری سے خارجی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ شہید کیپٹن پر پوری قوم کو فخر ہے۔ اور نہ بھارت پاکستان آئے گا، نہ پاکستان بھارت جائے گا۔ پی سی بی نے آئی سی سی کے سامنے نیا فارمولہ رکھ دیا۔ ذرائع نے بتایا فارمولے کو پارٹنرشپ یا فیوژن فارمولہ کا نام دیا گیا ہے، جس کے تحت آئی سی سی ایونٹس میں اگلے 3 سال پاک بھارت میچز نیوٹرل وینیو پر ہوں گے۔ آئی سی سی نئے فارمولے پر بھارت سے بات کر کے حتمی فیصلہ کرے۔ اداروں کی رپورٹس تھی کہ فائنل کال میں لاشوں کی سیاست ہوگی۔ یہ چاہتے تھے لاشیں ملیں کیونکہ اچھی نیت سے نہیں آئے تھے۔ احتجاج کرنے والوں سے 45 بندوقیں برآمد کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا مراد سعید نہ صرف احتجاج میں شریک تھا بلکہ جتھے ساتھ لایا۔ مراد سعید تربیت یافتہ دہشت گردوں کے ساتھ موجود تھا۔ مراد سعید کی گرفتاری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا۔ جب کوئی غیر ملکی وفد آتا ہے، احتجاج کی کال دی جاتی ہے، ریاست گھٹنے نہیں ٹیکتی، رٹ قائم کرتی ہے۔ جتھوں کو آگے بھیج کر خود پیچھے رہ کر حملوں کی ترغیب دی۔ اپنی ناکامی اور فرار کو چھپانے کے لیے جھوٹی کہانی گھڑی گئی۔ پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری احتجاج میں شامل تھے۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے پولیس رینجرز نے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن کا استعمال نہیں کیا۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے کوئی ٹکراؤ ہوا، نہ ہی وہ تشدد کی روک تھام کے لیے تعینات تھی۔ قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز اور مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ بنانا تھا۔ خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کے بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی بھی تردید کی۔ من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اے آئی سے تیار جھوٹے کلپس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے 3000 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، کئی لاپتہ ہیں۔ احتجاج کرنے والے اپنے بے قصور لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے دینی ہے، ان کی ہر کال پر ہر دم تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس، کہا صوبے کے حالات پر اے پی سی بلانے کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، گورنر کے پاس نہیں۔ گورنر فارغ آدمی ہے۔ گورنر کی پارٹی کو جب ووٹ ملیں تو وہ یہ سب کر لیں۔ میں پرچی والوں کے نہیں، عوامی مینڈیٹ کے ساتھ چلوں گا۔ پارا چنار کا معاملہ نفرت کا ہے، لوگوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد ہیں، ذمہ داروں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کہا خیبر پختونخوا پولیس پورے ملک کی جنگ لڑ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبروں میں صداقت نہیں، وہ اپنے سیل میں موجود ہیں اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے سیل کو تھانہ نیو ٹاؤن کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی 28 ستمبر کے احتجاج کے مقدمے میں گرفتاری ڈالی ہے۔ جیل مینول کے مطابق انہیں سہولتیں دستیاب ہیں۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اجلاس، اعلامیے میں کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت اور سلامتی نہایت حساس معاملہ ہے، قوم کے خدشات سنگین تر ہو رہی ہیں، بانی پی ٹی آئی تک اہل خانہ، وکلاء اور جماعت کے ذمہ داران کی رسائی بحال کی جائے۔
پاکستان تحریک انصاف ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے. نون لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی منفی سیاست چھوڑ کر ایوانوں میں آئے, جعلی خبروں اور پروپیگنڈا سے اپنی سیاست نہ چلائیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ایک صوبے سے کچھ انتشاری اٹھ کر ملک کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں. غیر ملکی دہشت گردوں کو مسلح کر کے دارالحکومت پر حملہ کراتے ہیں. ریاست کو ایکشن لینا چاہیے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ, قیام امن کی کوششوں میں ہم سب ایک ہیں. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کرم کے حالات پر جرگے سے خطاب. کہا کرم میں دونوں فریقین کے درمیان عارضی فائر بندی کر دی گئی ہے. ملک دشمن عناصر دو فریقوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. اے پی سی میں کرم کی صورتحال پر غور ہوگا. حکومت دونوں فریقین کے درمیان مستقل حل کے لیے جلد امن فارمولا پیش کرے گی. موبائل ڈیٹا سست روی کا شکار, صارفین اذیت سے دوچار. کراچی, لاہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہونے سے مشکلات کا سامنا. صارفین کا کہنا ہے کئی علاقوں میں وائی فائی سروس میں بھی خلل آ رہا ہے. انٹرنیٹ سست ہونے سے آن لائن کاروبار متاثر ہو رہا ہے. آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ آئی سی سی کے چیئرمین بن گئے. گریگ بارکلے کی جگہ عہدے کا چارج سنبھال لیا. جے شاہ کا کہنا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا چیئرمین بننا باعث فخر ہے. آئی سی سی ڈائریکٹرز اور بورڈ ممبرز کی حمایت اور اعتماد پر شکر گزار ہوں. جے شاہ کے لیے پہلا بڑا چیلنج چیمپئنز ٹرافی کا مسئلہ حل کرنا ہے. کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور شہری کو موت کی نیند سلا دیا. اسلامیہ کالج کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر دکاندار کو سینے میں گولی مار کر قتل کر دیا. شیخوپورہ میں خواتین ٹیچرز اور طلباء سے مبینہ زیادتی کرنے والا اسکول پرنسپل گرفتار. نجی اسکول کے پرنسپل ارسلان کا زیادتی کی ویڈیوز فروخت کرنے کا انکشاف. ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر بلیک میل بھی کرتا رہا. پنجاب میں شوگر کے پیدائشی مریض بچوں کو مفت انسولین گھروں پر پہنچائی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹاپ 1 ڈائبٹک بچوں کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برف باری. کالام نے سفید چادر اوڑھ لی. سوات میں موسم مزید سرد ہو گیا. کراچی میں کسٹمز نے امپورٹ کی گئی بیٹریز کے 8 کنٹینر سکریپ ظاہر کر کے نکال دیے. انفورسمنٹ ٹیم نے غیر قانونی طور پر کلیئر کیے گئے کنٹینرز تحویل میں لے لیے. 8 کنٹینرز مبینہ طور پر 2.5 کروڑ رشوت لے کر گرین چینل کے ذریعے کلیئر کیے گئے. بیٹریز کی لیب رپورٹ آنے پر مقدمہ درج کیا جائے گا. بولٹن مارکیٹ میں رینجرز اور کسٹمز کا مشترکہ آپریشن. کروڑوں روپے مالیت کے نان کسٹم پیڈ اشیاء برآمد. سگریٹ, الیکٹرک سگریٹ, شیشہ فلیور, گھڑیاں, چاکلیٹ, صابن, پرفیوم, کاسمیٹکس اور دیگر اشیاء شامل. خیبر اور وزیرستان میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے. خیبر کے علاقے زخخیل علاقوں میں گھر کی چھت گرنے سے 5 افراد جان سے گئے. جنوبی وزیرستان میں کمرے کی چھت گر گئی. باپ, بیٹا اور بیٹی جاں بحق ہوئے. لکی مروت میں شہید پولیس کانسٹیبل کرامت اللہ خان کی نماز جنازہ ادا. کرامت اللہ گزشتہ روز تھانہ پیزو پہ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے. نماز جنازہ میں ڈی پی او, پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی. تاجر سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ماحول مانگتے ہیں تو مرتضی وہاب کو غصہ آ جاتا ہے. کراچی بھر میں نلکوں میں پانی نہیں, پیسے دے تو ٹینکر حاضر ہو جاتا ہے. K4 منصوبہ کب بنے گا صوبائی حکومت بھی نہیں جانتی. جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان کہتے ہیں شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. ٹینکر اور ڈمپر شہریوں کو کچل رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری. گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 100 فلسطینی شہید. جبالیہ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں 40 افراد جاں بحق. خان یونس میں 12 فلسطینیوں کی شہادتیں. وال کچن سینٹر کے 3 اہلکار بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے. وسطی غزہ میں سوپ بنانے والا معروف شیف بھی اسرائیل کے ڈرون حملے میں شہید. غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا پھر آغاز. حماس کا وفد مذاکرات کے لیے مصر پہنچ گیا.
اسرائیل میں نیتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری، تل ابیب میں ہزاروں افراد کا مارچ، حکومت سے یرغمالیوں کو فوری رہا کرانے کا مطالبہ۔ لندن میں اسرائیلی جاہلیت کے خلاف بڑا احتجاج، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چلی اور بوسنیا میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ شام کے شہر حلب پر عسکریت پسندوں کے قبضے کے بعد روس نے جنگجوؤں پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا فضائیہ نے شامی فوج کی مدد کے لیے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا۔ شامی فوج نے دعویٰ کیا حملے میں درجنوں جنگجو مارے گئے۔ گزشتہ روز عسکریت پسندوں نے حلب کا کنٹرول سنبھال لیا۔ خلیج تعاون تنظیم کا اجلاس آج کویت میں ہوگا، خطے کی معاشی صورتحال پر بات ہوگی۔ امیر قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک کے سربراہان کویت پہنچ گئے۔ ڈالر کی متبادل کرنسی لائے تو 100% ٹیکس لگاؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک کو خبردار کر دیا۔ کہا بین الاقوامی معیشت میں امریکی ڈالر کے متبادل کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹرمپ نے بھارتی نژاد کشپ پٹیل کو ڈائریکٹر FBI نامزد کر دیا۔ پاکستان بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا، سیمی فائنل میں نیپال کو 10 وکٹوں سے شکست دی، 95 رنز کا ہدف چھٹے اوور میں حاصل کیا۔ فائنل منگل کو کھیلا جائے گا۔ جونیئر ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کی فتوحات کا سلسلہ جاری، چین، بنگلہ دیش، عمان کے بعد قومی ٹیم نے گروپ مرحلے کے آخری میچ میں ملائیشیا کو بھی شکست دے دی۔ پاکستان نے ملائیشیا کے خلاف 4-1 سے کامیابی سمیٹی۔ اور پتھریلے ٹریک اور منہ زور موجوں پر رفتار کی جنگ، سوابی میں انڈر واٹر جیپ ریس کا اہتمام۔ محکمہ سیاحت کے تحت پشاور میں ونٹیج اینڈ کلاسک کار شو، شرکاء روایتی خطک ڈانس سے بھی محسوس ہوئے۔